الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دہم کلاس، آج ہم آپ کا فرسٹ چیپٹر جو ہے تاریخ پاکستان کا، اس میں لوکل گورنمنٹ پلان 2000 یا مقامی حکومتوں کا نظام 2000 پڑھیں گے۔ یہ نظام حکومت جو ہے، سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ مقامی حکومت ہوتی کیا ہے۔ مقامی حکومت ایسی حکومت جس کی باغ ڈور یا جس کا کنٹرول جو ہے مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو، یعنی جو لوکل لوگ ہیں، یعنی ہم عارف اعلیٰ کے لوگ ہیں، تو ہماری ڈیمانڈ پہ وہ پالیسیاں بنائی جائیں، ہمارے ترقیاتی کام ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اسے ہم مقامی حکومت کہتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو میاں نواز شریف کی حکومت ختم کر کے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ میں مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کروں گا۔ اسی چیز کو لے کے انہوں نے مقامی حکومت کا نظام لوکل گورنمنٹ پلان 2000 جسے کہتے ہیں وہ نافذ کیا، جس میں یونین حکومت، پھر تحصیل حکومت اور پھر ضلعی حکومت تقسیم کیا گیا۔ ابھی ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ یہ ہوتے کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو چھوٹا پورشن ہے وہ یونین حکومت ہے۔ یونین کمیٹی، یونین کونسل دیہات میں، گاؤں میں 2 4 5 دیہات کو ملا کے کہ یونین کونسل بن جاتی ہے، اور شہر میں اسے یونین کمیٹی کہتے ہیں۔ ان کے نظام میں یہ تھا کہ یونین حکومت میں ایک ناظم ہوتا ہے، ایک نائب ناظم، اور یونین کونسل، اور اس میں سے جو ان کی ٹوٹل تعداد بچوں یہ ہے کہ 15 ہوتی ہے، 15 لوگ ہوتے ہیں، یعنی ناظم، نائب ناظم اور باقی 13 کونسلر۔ ان کی تقسیم یہ ہے اس میں 4 تو مرد کونسلر ہوں گے، 4 خواتین کونسلر ہوں گی، پھر ایک انہیں ہم جنرل کونسلر کہتے تھے، پھر مزدور، کسان، خواتین کے لیے اسپیشل نشستیں، اور ایک منارٹیز کے لیے بھی سیٹ تھی۔ تو یہ ٹوٹل 15 بندے تھے جو ایک یونین کونسل میں لوگ ہوتے تھے۔ ابھی یونین کونسل میں 2 گاؤں بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی اور 5 بھی، یہ آبادی کے حساب سے ہوتا تھا۔ ان کی ذمہ داریوں میں ہے کہ اپنے حدود کے اندر جو یونین کونسل کا ایریا ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی سیکورٹی کا انتظام بہتر کرنا ہے، امن و امان کی صورتحال بہتر کرنی ہے، اپنے علاقے میں ترقیاتی پروگرام بنا کر یہ مقامی سطح پر ترقیاتی پروگرام بنانے ہیں، اسے اپنے تحصیل یا ضلع یا صوبے کو بھیجنے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ چھوٹے موٹے جو مقامی طور پہ مسئلے ہوتے ہیں، مقدمات، کوئی زمینوں کا مسئلہ ہے، کسی کا اور جھگڑا ہو گیا، تو وہ یونین کونسل کی حد تک کی بجائے اس کے کہ تھانے جایا جائے، عدالت جایا جائے، ان کا حل کرنا بھی، خاص طور پر یہ جو ازدواجی مسائل، طلاق وغیرہ کام ہوتے ہیں، یہی لوگ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا یہ کام بھی ہے کہ مقامی سطح پر، یعنی اپنی یونین کونسل میں یہ ٹیکس بھی لگا سکتے تھے۔ میں تھے کا لفظ اس لیے بچوں استعمال کر رہا ہوں کہ یہ نظام حکومت ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں بار بار تھے کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ موجود نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ ختم ہو گیا۔ یہ اینڈ میں بتاؤں گا کہ پھر کیسے ختم ہوا۔ بہرحال یہ تو یونین حکومت کے فرائض میں شامل ہے، یعنی ایک یونین حکومت جو ہے اس کے جو ناظم اور نائب ناظم اور اس کے ممبران یہ ذمہ دار تھے اپنی یونین کمیٹی کے اندر اس کی ترقی کے لیے کام کرنا، مقامی طور پر ٹیکس لگانا، امن و امان کا نظام بہتر کرنا، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ چھوٹے موٹے جو لوگوں کے تنازع ہیں ان کو مقامی سطح پر ہی حل کرنا۔ اس کے بعد دوسرا قدم جو ہے وہ تحصیل حکومت کا ہے۔ اب بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم عارف اعلیٰ میں رہتے ہیں تو عارف اعلیٰ تحصیل جو ہے ضلع پاکپتن کی تحصیل ہے، تو اس تحصیل میں بھی ایک اسی طرح ناظم اور نائب ناظم، اور اس کی کونسل میں جتنے بھی نائب ناظمین ہیں یونین کونسل کے وہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں پوری تحصیل کا نظام چلاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا یونین کونسل میں نظام چلاتے ہیں، اسی طرح تحصیل حکومت بھی ہوتی ہے۔ ابھی تحصیل جو ہے، یہ تحصیل حکومت جو ہے یہ تمام یونین کونسل کے جو ممبران ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے تحت ٹی ایم اور تحصیل میونسپل آفیسر ہوتے ہیں، جسے بلدیہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا سربراہ جو ہے ناظم ہوتا ہے، اگر ناظم نہ ہو تو اس کی جگہ پہ نائب ناظم کام کرتا ہے۔ لیکن یہ تحصیل میونسپل آفیسر کے اپنے جوڈکشن ہے، اپنے محکمے، یہ سارے کے سارے تحصیل ناظم کو جواب دہ ہوتے ہیں، اور تحصیل ناظم ہی ان کے ٹرانسفر بھی کرتا ہے، ان سے کام بھی لیتا ہے، اور اپنے منصوبے بنا کے
یہ ضلع حکومت کو یا صوبائی حکومت کو بھیجتا تھا، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو یونین کونسل کی حکومت یعنی یہ تحصیل میں امن و امان بھی قائم کرے گا، پولیس اس کے کنٹرول میں ہوگی، محکمہ صحت اس کے کنٹرول میں ہوگا، محکمہ تعلیم اور باقی جتنے بھی صوبائی محکمے ہیں وہ تحصیل ناظم کے ہی کنٹرول میں ہوتے تھے اور انہی سے وہ کام لیتا تھا، اور یہ سارے کے سارے محکمے جو ہیں یہ کام کر کے تحصیل ناظم کو ہی جواب دہ ہوتے تھے۔ اس کے بعد جو بہت اچھا سٹیپ تھا، وہ اچھا سٹیپ تھا بکاش کے وہ رہ جاتا، وہ ہے ضلعی حکومت۔ ضلعی حکومت سمجھ لیں جی کہ آپ وہاں بھی ایک ناظم، نائب ناظم اور جتنے بھی ناظمین ہیں یونین کونسلوں کے اس ضلع میں، وہ سارے کے سارے اس کونسل کے، ضلع کونسل کے ممبر ہوتے تھے، یعنی وہی لوگ چلاتے تھے اس کو۔ ضلع ناظم سمجھ لیں جی کہ جیسے ہمارا صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے پاس اس صوبے کے سارے اختیار ہوتے تھے، انتظامی اختیارات بھی اور باقی جتنے بھی اختیارات ہیں وہ ضلعی ناظم کے پاس۔ ضلعی ناظم کے لیے تعلیم کم از کم میٹرک رکھی گئی، نائب ناظم بھی ایک ہوتا تھا، لیکن نائب ناظم اس وقت کام کرتا تھا جب ناظم موجود نہ ہو، چھٹی پہ چلا جائے یا وہ اپنی ڈیوٹی پر موجود نہ ہو۔ ایک ضلع کے جتنے بھی صوبائی محکمے ہیں وہ ضلع کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جتنے بھی فنڈز آتے ہیں وہ ضلعی ناظم کے پاس آتے تھے۔ ضلعی ناظم پورے ضلع سے، تحصیل ناظموں سے اور یونین کونسل کے ناظموں سے یہ اپنے پلان لے کے جی کہاں سڑک بننی ہے، کہاں ہاسپٹل بننا ہے، کہاں سکول بننا ہے اور باقی ترقیاتی کام ہونے ہیں، یہ سب کا ذمہ دار ضلعی ناظم میں ہی تھا۔ ضلعی ناظم جو ہے وہ صوبے میں وزیر اعلیٰ کو جو چیف منسٹر ہوتا ہے اسے جواب دہ تھا، لیکن ضلع کی حد تک وہ با اختیار تھا۔ ضلع میں وہ اپنی ڈسٹرکٹ میں، اپنی جوڈکشن، اپنے ایریے میں وہ ہر چیز کا، امن و امان کا، ترقی کا، ٹیکس لگانے کا وہ با اختیار ہوتا تھا۔ اپنے ضلع میں جتنے بھی ہے ٹیکس کلیکشن کرنا، ٹیکس یہ ہوتا ہے غلہ منڈیوں میں ہوتا ہے، بازاروں میں ہوتا ہے، دکانوں پہ ہوتا ہے، یہ بس اڈوں پہ ہوتا ہے، یہ ہر جگہ ٹیکس لگا سکتا تھا، اس میں کمی بیشی بھی ضلع ناظم کر سکتا تھا۔ ڈی سی او ضلعی ناظم جو ہے کام کیسے کرتا تھا کہ جو اگر امن و امان کے لیے وہ اس کے کنٹرول میں ڈی پی او ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اس کے ماتحت ہوتا تھا، اور ڈی سی او ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر کا آفیسر اسے کہتے تھے، وہ بھی اس کو جواب دیتا جس کے میں وہ محکمے میں جہاں بھی محکمے جتنے بھی تعلیم ہے، صحت ہے، باقی انتظامی معاملات جتنے بھی ہیں یہ اس کے ماتحت تھے، اور اسی کے ذریعے جو ہے ضلع ناظم اپنے معاملات چلاتا تھا۔ اس طرح ایک ضلع میں ہمیں کسی لاہور یا کسی اور جگہ جانے کی یا ڈویژن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی۔ ہمارے کام جتنے بھی ہیں لوکل، اگر یونین حکومت کا کام ہے تو وہ کر دیتی تھی، مقامی لوگ ہیں، اگر وہاں نہیں ہے تو پھر تحصیل والے کر دیں گے، تحصیل والے نہیں تو پھر ضلع والے کر دیں گے، یعنی ہمارا کام جو ہے پاک وطن میں ہو جائے گا، ہمیں لاہور جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ پر بچوں یہ ایسا نظام حکومت تھا، یہ دنیا میں جہاں بھی ڈیموکریسی جمہوریت ہے وہاں یہ نظام حکومت پایا جاتا ہے۔ یہ مثلا جاپان ہے، برطانیہ خود ہے، امریکہ ہے، دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں یہ بہت کامیاب ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک عجیب سا ٹرینڈ چل نکلا ہے جی کہ وہ ایم پی ایم این ایس کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ایم پی ایم این ایس کا کام جو ہے قانون سازی ہے، یعنی قانون بنانا ہے، ان کے ذمہ یہ چھوٹے موٹے لوکل کام نہیں ہیں، یہ مقامی حکومتوں کے ہی کام ہیں۔ یہ نظام حکومت 8 سال بچوں چلا، 8 سال 99 سے 2008 تک تقریباً 8 سال بنتے ہیں یہ حکومت رہی پرویز مشرف صاحب کی۔ بدقسمتی ہماری کہہ لیں، ہم میں کوئی بھی نظام آتا ہے، کوئی بھی رول لاگو ہوتا ہے، کوئی بھی سسٹم آتا ہے، نیکسٹ حکومت اسے وائلیٹ کر کے وہ اپنا کوئی حساب شروع کر دیتی ہے۔ اس نظام میں کافی ساری خامیاں بھی تھیں، یعنی میٹرک آدمی ہوتا تھا تو میٹرک کا ناظم وہ سیاسی آدمی ہوتا تھا تو وہ نہیں دیکھتا تھا، اس کے کنٹرول میں ابھی سی ایس ایس آفیسر ہوتے تھے تو وہ تھوڑا کام کرنے میں بھی ہیزیٹیٹ ہوتے تھے، ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے، اور بھی فنڈز میں بھی تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جاتا تھا۔ ابھی میں کرپشن کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے ہمیں، لیکن وہ صحیح استعمال فنڈز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے اس میں کچھ کمیاں کوتاہیاں تھیں۔ لیکن بچوں ابھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ اگر کسی میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ اسے ختم کر دیں سسٹم کو، اس سسٹم کو جاری رہنا چاہیے تھا اور اس میں خامیاں جو دور کرنی چاہیے تھی۔ لیکن 2008 میں الیکشن ہو گئے، پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی اور پیپلز پارٹی نے اس نظام حکومت کو بالکل سرے سے ہی ختم کر دیا، اور آج یہ ہماری کتابوں میں تو موجود ہیں لیکن فزیکلی
یہ اس کا وجود جو ہے ویسے نہیں ہے. ابھی تو شاید مقامی حکومتیں کسی صوبے میں بھی نہیں ہیں، لیکن مقامی حکومتوں کا فائدہ بہت ہوتا ہے کہ یہ تحصیل حکومت ہے، ضلعی حکومت ہے، یونین حکومت ہے، اس کا ہمارے بہت سارے کام لوکل سطح پہ یہ حل ہو جاتے ہیں، جس سے لوگوں کا وقت بھی بچتا ہے، پیسہ بھی بچتا ہے اور کام بھی ہو جاتا ہے. میرے بچوں، یہ آپ نے نظام حکومت پڑھا پرویز مشرف صاحب کا. پرویز مشرف صاحب جب گئے تو یہ نظام حکومت میں نے بتا دیا آپ کو ختم ہو گیا، اور ابھی اس کا وجود فی الحال فزیکلی نہیں ہے. تو بچوں، یہ آپ نے پڑھا. آپ نے یہ کرنا ہے جی کہ لوکل گورنمنٹ پلان 2000 گھر کا کام ہے آپ کا، یہ لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا ہے. اور یہ آپ کلاس میں آئیں گے تو یہ اس سے چیک بھی ہوں گے. جب بھی آپ کا ٹیچر جو بھی ہوگا، میں ہوں گا یا کوئی اور ہے، وہ چیک بھی کرے گا. اور آپ یہ لازمی بات ہے جی کہ یہ کام کریں، اپنا وقت ضائع کریں اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے لیے تیاری کریں اسکول آنے کی. بہت اچھا سینیٹائزر استعمال لے کے آئیں، ماسک لازمی پہن کے آئیے گا، اور بھی جو پریکاشن آپ کر سکتے ہیں وہ لازمی، جو اسکول کی طرف سے میسج گیا وہ لازمی کیجیے گا. آپ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی بچوں کی صحت بھی بہت ضروری ہے. اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، باقی بچوں کا بھی خیال رکھیں. بہت اچھا محنت کریں، پڑھیں. آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے، اپنا وقت ضائع نہ کریں. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.